اور اس ہولناک تباہی کے بعد جب ہوا تھم گئی تو وہ احقاف کی زمین جو کبھی سبزہ زاروں اور کھجوروں کے جھنڈ سے بھری ہوئی تھی اب ایک سناٹا اور ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ریت ہر طرف ایک موٹی چادر کی طرح پھیل چکی تھی۔ جہاں کبھی درخت تھے وہاں اب بس ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ جن محلات کی چوٹیوں پر سونے کے گنبد سورج کی روشنی میں چمکتے تھے وہ اب ٹوٹے ہوئے پتھروں کے ڈھیر میں بدل چکے تھے۔ ان کے عظیم الشان بازار جو ہر وقت گاہکوں اور تاجر قافلوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے اب سنسان گلیاں بن گئے جن میں بس کبھی کبھی ریت کے بگولے گھومتے اور غائب ہو جاتے۔ ان کے شاندار ستون جنہیں وہ اپنی شان سمجھتے تھے اور جن پر انہیں بڑا غرور تھا اب وہ زمین پر گرے ہوئے تھے، ایسے پڑے تھے جیسے کوئی دیو کامت شخص بے بسی سے گرا ہو۔ ان کے گھروں کے اندر برتن، بستر، کپڑے اور زیورات بھی ریت کے نیچے دب گئے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وقت ایک دم رک گیا ہو اور زندگی کا نام و نشان مٹ گیا ہو۔ حضرت بودھ اور ان کے چند ساتھی جو ایمان لائے اس منظر کو دیکھ کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ ان کے دلوں میں یہ احساس اور بھی گہرا ہو گیا کہ انسان کتنا کمزور ہے اور اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے۔ حضرت بودھ نے اپنی قوم کی بربادی کو ایک عبرت کے طور پر بیان کیا اور آنے والے لوگوں کو سمجھایا کہ زمین گواہ ہے کہ یہاں کبھی ایک ایسی قوم آباد تھی جس کی طاقت کا شہرہ دنیا میں تھا، مگر جب انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، اس کی نافرمانی کی اور نبی کو جھٹلایا تو ان کا انجام یہی ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور اس تباہ شدہ علاقے کے آثار مٹتے گئے، مگر اس قصے کو سننے والے دلوں میں ایک خوف اور سبق باقی رہا۔ بعد کی نسلوں نے بھی جب اس علاقے کے قریب آ کر ڈیرے ڈالے تو رات کی ہوا کی آوازوں میں انہیں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی فریاد کر رہا ہو یا کسی کی چیخ کی گونج ہو، حالانکہ وہاں کوئی اور نہ تھا۔ یہ سناٹا اس عذاب کی یاد دلاتا رہا اور لوگ اس طرف کا سفر کرتے وقت اپنے بچوں کو سناتے کہ یہ عاد کی بستی تھی جنہوں نے اپنے نبی بودھ کا انکار کیا اور بتوں کی عبادت میں لگے رہے۔ ان کے سردار بڑے غرور سے کہا کرتے تھے کہ ہم طاقتور کون ہیں، حالانکہ وہ بھول گئے تھے کہ اللہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب وہ خوشحالی میں تھے ان کے پاس ہر وہ چیز تھی جس کا انسان خواب دیکھتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے روگردانی کر کے یہ سمجھتے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے، اور یہی غرور ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ ان کے مویشی جن کی تعداد ہزاروں میں تھی سب ریت میں دب گئے۔ ان کی عورتیں جو زیورات اور ریشمی کپڑوں میں ملبوس تھیں سب ریت کے نیچے دفن ہو گئیں۔ ان کے بچے جو کھیل کود میں مگن تھے آندھی نے انہیں بھی ایسا اڑا دیا جیسے پتے خزاں میں اڑ جاتے ہیں۔ ان کے قلعے جنہیں وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے آندھی کی ایک لہر نے انہیں ریت میں ملا دیا۔ جب ہوا چل رہی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان اور زمین کے بیچ صرف ریت ہی ریت ہے۔ سورج کی روشنی ماند پڑ گئی، دن اور رات میں فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو آواز دیتے مگر طوفان کی گرج میں کچھ سنائی نہ دیتا۔ کچھ لوگ اپنے بتوں کے آگے بھاگے، ان سے مدد مانگنے لگے، مگر وہ پتھر کے بت کیا کر سکتے تھے؟ وہ خود بھی زمین پر گرے پڑے تھے یا ریت میں دب گئے۔ اس منظر نے یہ ثابت کر دیا کہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والا دراصل خود کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ مشکل وقت میں مدد صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جب اس کا غضب نازل ہو تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ 7 رات اور 8 دن کے اس عذاب کے بعد جب آندھی رک گئی تو باقی زمین پر گہرا سکوت چھا گیا۔ اللہ نے اس عذاب کو ہمیشہ کے لیے ایک نشانی بنا دیا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں اور سبق لیں، مگر افسوس کہ انسان اکثر بھول جاتا ہے۔ حضرت بودھ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو وہ نعمت بڑھائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور واقعی قوم عاد کی مثال ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے کہ جب غرور، کفر اور ظلم حد سے بڑھ جائے تو انجام کچھ اور نہیں بلکہ تباہی اور ہلاکت ہے۔ ان کی داستان احقاف کی ریت میں محفوظ ہو گئی اور ان کا انجام قرآن کی آیات ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔